مطابق ہم یہ 30 ٹرینیں صبح سے چلانے جا رہے ہیں اور عوام 8:30 صبح، جعفر 9:30 صبح اور خیبر میل 11 بجے، یہ ساری ڈیمانسٹریشن میں خود دیکھ رہا ہوں، سب جگہ ریہرسل ہو رہی ہیں پاکستان میں۔ ہم معافی چاہتے ہیں، ہم نے اسٹیشن بہت کم کر دی ہیں کیونکہ ہمارے پاس مشینیں کم ہیں لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کی اور لوگوں کو ان کا ٹیمپریچر دیکھنے والی، سو جتنی ہماری مشینیں ہیں ہم سب کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد کریں اور اللہ تعالی خوش اسلوبی سے یہ سارا پیٹرن 31 تاریخ تک یہ 30 ٹرینیں، اور اگر ہم نے اضافہ کیا تو ایک آدھی ٹرین کا اگر لوگوں کا بہت لوڈ بڑھا تو ہم ایس او پی کو فالو کرتے ہوئے ایک آدھی ٹرین اسپیشل عید جو ہے وہ بھی چلا سکتے ہیں۔ کوئی سوال؟ جی صاحب، یہ کتنے اسٹیشنوں سے ٹرینیں چلیں گی اور ٹکٹوں میں کوئی رعایت نہیں ہے ٹکٹوں میں، کیونکہ ہم نے آدھی ٹکٹ خود ہی کر دی ہے 60%۔ دنیا میں 70% ہے، برطانیہ اور انڈیا نے 70% کی ہے، ہم نے 60% رکھی ہے کیونکہ بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے، صوبے تعاون نہیں کر سکتے تھے، نہیں کر رہے تھے۔ یہ عمران خان صاحب کا خاص طور پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پبلک ٹرانسپورٹ کو، ریلوے کو اجازت دلانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اور کتنے اسٹیشنوں پہ چلے گی؟ یہ 4 یا 5 اسٹیشنوں پہ صرف رکے گی ٹرین، صرف 4 یا 5۔ ہم نے کہا تھا کہ 22 نہیں 24 کروڑ روپے، اور منہ سے میرے نکل گیا ایک دفعہ کہ 24 کروڑ لوگ، چلو یہ بھی اچھا ہے کہ میری غلطی سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں۔ کیا جی؟ اور ڈی ایس پی چھوٹے لیول کا بات ہے، عید کے بعد ختم کر دیں گے، آپ بڑے بھائی اگر آپ حرکت کریں گے تو میں ختم کر دوں گا، میں ڈی ایس پی کو معطل کروا دوں گا، کیوں عید کے بعد کروا دوں گا۔ چلو بس ٹھیک ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ جو ہے تو کراچی میں، وہ عید پہ تو نہیں آیا تھا نا، کراچی میں تو آپ نے سرکولر ریلوے شروع کر دیا، ہمارے پشاور سے لڈی کوتل تک ایک ریلوے ٹریک پڑا ہوا ہے، ایک عرصے سے وہ خالی پڑا ہوا ہے، خراب پڑا ہوا ہے، اس کو ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے، حالانکہ وہ ریلوے کے لیے انکم کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی کام ہوگا۔ یہ خالصتاً ہم ریلوے کے نظام کو دیکھنے آئے ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس روزے میں تکلیف۔ جی دیکھیں، وہ میں اتنا کہہ چکا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کل شہباز صاحب نے بڑی دھواں دار گفتگو فرمائی ہے، بھائی نہیں جا رہے تو اچھی بات ہے، ویسے بھی تمہیں کوئی باہر جانے نہیں دے گا، ویسے بھی ای سی ایل کے لیے آپ آن لسٹ ہیں اور آپ کا کیس بہت سیریس ہے، اور این ایف سی ایوارڈ کے فیصلے پہ آپ کوئی جواب نہیں دے رہے، اور مین باتیں یہی ہیں، نیب کے آرڈیننس میں ترمیم اتنی جلدی نہیں آ رہی، اور اگر سیاست میں کوئی چیلنج نہیں ہے عمران خان کو، اللہ کے حکم سے عمران خان کو کوئی چیلنج نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نہ نون کی طرف سے، اور اللہ کو منظور ہوا تو عمران خان ٹائم پورا کرے گا، 5 سال پورے لگے۔ شیخ صاحب، عمران خان نے جس طرح یہاں پہ معلوم نہیں، سنا ہے بیمار ہے، جس طرح یہاں پر اس نے صوبائی وزراء کو ہٹایا، بعد میں کرایا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کی وہ پارلیمنٹ میں اکثریت نہیں ہے، اس کے باوجود وہ بولڈ اسٹیپ لے رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے لیے کوئی مشکلات تو کوئی مشکلات نہیں ہے؟ ولسن ایک سیٹ سے چلتا رہا، جمالی ایک سیٹ سے جیتا، اور وہ دور ختم ہو گیا کہ لوگ اپوزیشن میں بیٹھنے کو پسند کرتے تھے، لوگ حکمرانی کو پسند کرتے تھے۔ شیخ صاحب، کمیٹی کے کپتان نے کل کہا کہ وہ وزیر اعظم بن کے فائدہ نہیں ہے کہ قوم کو بے روزگاری سے نجات دلانے گے۔ شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک کپتان کی حکومت عوام پہ خاصا بھاری پڑ رہا ہے، تو دوسرا کپتان آئے گا تو کیا؟ بابا جب وہ آئے گا دیکھی جائے گی۔ اینی لاسٹ کوشچن؟ اچھا یہ سیکنڈ لاسٹ پھر لاسٹ۔ آپ نے کہا تھا کہ عید کے بعد نیب جھاڑو پھیرے گا، اس جھاڑو میں جو ہے وہ حکمران جماعت کے کچھ، میں نے یہ کہا ہے کہ 31 جولائی تک جو نیب ہے جھاڑو پھیرے گا، اور اس میں دونوں طرف پھیرے گا، ایک طرف نہیں ہوگا۔ لاسٹ کوشچن۔ میں نے کبھی یہ بات نہیں کی۔
دیکھیں پنجاب حکومت کو عمران خان کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، اور جب تک بزدار کو عمران خان کی سپورٹ حاصل ہے، بزدار کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.